بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ فوت ہو گیا، شادی شدہ تھا، اس کی وراثت کا جو حصہ ہے اس کے ماں باپ کو آتا ہے تو وہ کسی کو دے سکتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کا جو حصہ بنے گا، جو بھی حصہ بنے گا، وہ ماں باپ اپنی زندگی میں جو کریں ان کی مرضی ہے۔ زندگی کے بعد وراثت ہے، وہ ان کی اولاد میں یا جو ورثاء ہوں گے اس میں تقسیم ہو جائے گی۔ زندگی میں وہ اس سے حج کریں، مدرسہ بنائیں، مسجد بنائیں، کسی غریب کو دیں، یتیم کو دیں، کیونکہ اصل وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں، وہ تو ایک تحفہ اور گفٹ ہے۔ اسی لیے زندگی میں اگر کوئی تقسیم کرے تو بہتر ہے برابر سرابر تقسیم کرے، وہاں 2/3 اور 1/3 نہیں چلے گا۔ تو بہرحال یہ ماں باپ جس کو دیں، جیسے خرچ کریں ان کی مرضی ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استاد جی، ایک آدمی کہتا ہے اوپر خدا ہے نیچے میں ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی جس نے بھی کہا ہے یہ کفریہ کلمات ہیں، اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اور اگر شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کرا لے۔ یہ جس نے بھی مسئلہ پوچھا ہے، مزید وضاحت کی ضرورت ہوئی مجھ سے جو پوچھتا ہے، میں نے تو بھائی مسئلہ بتانا ہے۔ آگے استاد جی، قرآن مجید کو بے وضو آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ بالکل نہیں لگا سکتا، لا یمسہ الا الطاہرون، کوئی قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو گناہ کبیرہ ہوگا، توبہ و استغفار کرے گا، اور اگر اس کو جائز سمجھے تو پھر اور بڑا گنہگار ہوگا، اس لیے نہیں ہاتھ لگانا بغیر وضو کے۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے اور وہ زور کے وقت وضو کر کے قرآن کھول لیتا ہے، اب اس کا عذر ہے، عصر تک بے شک پڑھتا رہے کیونکہ وہ معذور ہے۔ جس کا وضو اتنی دیر بھی نہیں رہتا کہ 2 سنتے 2 فرض پڑھ لے، وہ معذور ہے۔ معذور آدمی جنازہ پڑھا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ معذور آدمی جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اگر کسی کا پڑھائے گا تو پیچھے جو معذور ہوں گے ان کا جنازہ ہو جائے گا، اس کا ہو جائے گا، باقی سب کا بوجھ اس پڑھانے والے پہ ہوگا، سخت گنہگار ہوگا، قیامت کے دن اس میت کا مجرم ہوگا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا، نہ اس کی غلطی نہ وارثوں کی غلطی۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسے پڑھاتا ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ ایک آدمی کے کپڑوں کے ساتھ گندگی لگی ہوئی تھی اور اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا تو بھائی اس نماز کو لوٹا لے، دوبارہ کپڑے اچھے پہن کے صاف پہن کے اپنی نماز لوٹا لے اور استغفار بھی کر لے۔ ایک آدمی کہتا ہے بھابھی بہن ہوتی ہے، دیور جیٹھ بھائی ہوتے ہیں، ان سے کیا پردہ ہے؟ جس میرے بزرگ یا عزیز نے کہا ہے غلط کہا ہے۔ اگر انسان عمل نہیں کر رہا تو اس کو غلط سمجھو، کہو بھائی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اللہ پاک ہدایت دے دیں گے۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس مسئلے پہ عمل کرتے ہیں۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھابھی فوت ہوئی، کسی نے کہا ہو بھابھی کا چہرہ دیکھ لو، فرمایا زندگی میں نہیں دیکھا تو اب میں دیکھوں۔ اس لیے یہ بھائی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی مولوی کے گھر عمل نہیں، کسی ولی اللہ کے گھر عمل نہیں، مسئلہ پھر بھی اسی طرح ہے، معاملہ اسی طرح رہے گا۔ بہن ہے بھابھی مانتے ہیں، بھائی ہے دیور جیٹھ، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا جب پوچھا گیا جی دیور جیٹھ سے پردہ ہے، فرمایا یہ تو موت ہے، ہم کہتے ہی موت کو ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان اگر گھر رہ رہا ہے تو پھر بھی جتنی پابندی ہو سکتی ہے آدمی جان بوجھ کے چہرے پہ نظر نہ کرے، بھابھی کو چاہیے چہرے پہ نقاب رکھے،
जितना हो सकता है इतना अमल करे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे। ये कहना कि बहन है फिर तो पूरी दुनिया की औरतें वो दीनी बहनें हैं, ये तस्लीम शुदा बात है। सारे दीनी भाई हैं, अल्लाह का कानून अटल है, फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। मेरे दो बड़े भाई कारी सैफुर रहमान और हकीम अब्दुल मालिक मिंबर में बैठो, मेरी औलाद जानती है कि अताउर रहमान, जिल्लुर रहमान, इनाम अब्दुल रहमान उनके पांव दबाते हैं, मेरा हुक्म है और खुशी से दबाते हैं। मेरे दिल में उनकी इतनी अजमत है, मिंबर पे बैठा हूं, लेकिन मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह उनसे शरई पर्दा करते हैं। कभी मेरे भाइयों ने एतराज नहीं किया है। मैं इसलिए ये मिसाल दी है कि अगर हम लोगों को बताते हैं तो कुछ ना कुछ अमल है। मेरे घर में दो बहू हैं, बेशक औरतों उसके जरिए तजस्सुस करा लें जहां तक हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहू भी पर्दा करती हैं और मेरे बेटे भी ख्याल रखते हैं। मैं तो छोटा सा आदमी हूं, हजारों मिसालें मैं दे सकता हूं। एक मेरी रूहानी बेटी ने एक दफा शरी पर्दा शुरू किया, उस बेचारी को वो कुछ कहा गया जो बहुत नामुनासिब था, लेकिन वो इस पे पकी रही और डट गई। मैं मिंबर पे बैठ के कहता हूँ वो अपने वक्त की राबिया बसरी है। तो इसलिए भाई मेरा काम है मसला बयान कर देना, आगे को अमल करे ना करे। उस्ताद जी अगर कोई आदमी यतीम बच्चों को तंग करे या बेवा औरत को तंग करे, उसकी सजा दुनिया और आखिरत में क्या है? तो भाई ऐसा अगर कर रहा है कोई तो जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, खात्मा बिल ईमान का खतरा है। और लोगों को क्या चाहिए कि उस आदमी के साथ क्या सलूक करें, उसको समझाएं, छोटे अदब से समझाएं, बड़े जरा सख्ती से समझाएं, मिन्नत करें ताकि उसकी आखिरत खराब न हो। बैतुल मुकरम फीह यतीमुन मुकरम, वो घर बड़ा इज्जत वाला है जिसमें यतीम की इज्जत की जाती है। मेरी दुआ है हम सब, हमारे अंदर जितनी गलतियां कोताहियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हिदायत नसीब फरमाए। हर दफा मेरा ये आपके साथ एक सवाल या गुजारिश होती है। पिछले से पिछले जुम्मे भाई अब्दुल गफूर यहाँ बैठा था, गुलाम रसूल यहाँ बैठा था, अताउर रहमान साहब को कह रहा था मेरे जनाजे पे तालिब इल्मों को भी लेके आना। अब उसकी कब्र बन चुकी है, मट्टी के नीचे उसका जिस्म है, रूह इंशाअल्लाह अल्लाह के पास है। कोई पता नहीं किस वक़्त अल्लाह के पास चले जाना है। अल्लाह पाक को राजी रखो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में। कब्र में जाएंगे अकेले होंगे, आमाल काम देंगे। ये एक सवाल है कि जब मुकद्दर में सब कुछ लिखा है तो इंसान का क्या कसूर है? तंग न पड़ना, ये मसला बहुत अहम है। मुकद्दर में लिखा है तो फिर इंसान का क्या कसूर है? ये अब्बास बैठा है मेरा बेटा, आज अशरफ साहब बैठे हैं, इन्होंने एक नेकी की, या चलो कोई कसूर हो गया, ये कहें उस्ताद जी मुकद्दर में लिखा है, हमारा क्या कसूर है? मिसाल के तौर पे एक आदमी ने गोली चलाई, आगे को आदमी खतान मर गया या जानबूझ के मर गया, मारा है इसने, तो हाजी अलीम साहब कहे मुकद्दर में था, भाई महमूद कहे मुकद्दर में था। अब बात समझना, ये बड़ा नाजुक मामला है। इंसान जो करता है ना वो लिखा हुआ नहीं करता कि लिखा हुआ है मैं कर रहा हूं, नहीं। अल्लाह आलिमुल गैब है, इंसान का किया हुआ लिखा है। अल्लाह ने लिख दिया इसने ऐसे ऐसे करना है। अब जब हम करते हैं तो हम पाबंद नहीं है कि लिखा हुआ है तो हम कर रहे हैं, हमारा किया हुआ लिखा है। मेरे पास तालिब इल्म पढ़ते हैं, मुझे पता हो कि ये तालिब इल्म फेल है, नालायक है, अलिफ बा नहीं आती, रात को मैंने लिख दिया फेल, उस तालिब इल्म को पता नहीं, दूसरों को पता नहीं, सुबह वो हो गया फेल। अब लड़के कहेंगे कि उस्तादों ने रात को लिख दिया था, मैं समझाने के लिए, भाई मुझे पता था, कुछ भी याद नहीं किया है, मैंने फेल लिख दिया, मेरे इल्म में था। एक मैंने समझाने के लिए कहा, हम जो करते हैं, अच्छाई करते हैं, बुराई करते हैं,
اس لیے نہیں کہ لکھا ہوا ہے ہم نے کیا، ہمارا کیا ہوا اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ پھر کوئی کہتے ہیں جی پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فلاں کی زندگی لمبی کر دے، لکھ دی ہے، فلاں کا رزق مبارک کر دے۔ تقدیر دو قسم پر ہے، ایک ہے معلق، ایک ہے مبرم۔ مبرم یہ ہے کہ اس کی عمر 40 سال ہے، بس اس کا رزق مثلاً 2 من ہے مہینے کا، بس یہ بیمار رہے گا پوری زندگی، یہ ہے مبرم، فیصلہ ہو گیا۔ اور ایک تقدیر ہوتی ہے معلق، اگر اس نے یہ نیکی کی تو اتنی عمر بڑھا دیں گے، یہ نیکی کی اتنا رزق بڑھا دیں گے، یہ صدقہ کر دیا ہم اس کو بیماری سے نجات دے دیں گے۔ اس لیے دعائیں جاری رکھنی ہے۔ کچھ تقدیریں مبرم ہیں، بس فیصلہ ہے، وہاں دعا اور جگہ فائدہ دے دے گی۔ اور رو رو کی دعائیں کرنا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ معلق ہو، یہ دعا کرے گا ہم یہ ٹال دیں گے، یہ دعا کرے گا ہم اس کی عمر 50 سال ہے، لیکن کسی نے دعا کی صدقہ کیا ہم 60 سال کر دیں گے۔ اللہ نے یہ معاملہ ہی ایسا بنا دیا ہے، دعائیں بھی نہیں چھوڑنی، صدقہ بھی نہیں چھوڑنا، خیرات بھی نہیں چھوڑنی، لیکن انسان لکھا ہوا نہیں کرتا، انسان کا کیا ہوا لکھا ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا، 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرائی، جس کی غلطی ہے اسے سزا بھی ملے گی، جان بوجھ کے کیا تو گناہ بھی ملے گا، لیکن یہ نہیں کہنا لکھا ہوا تھا تو گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ نہیں، اللہ کو پتا تھا اس ٹائم پہ ایسے ہونا ہے، اس نے ازل میں لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اب اللہ کا قصور نہیں، معاذ اللہ، تقدیر کا قصور نہیں ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو بعد میں میں حاضر ہوں۔ اس سوال و جواب کا آپ کو تو فائدہ ہی ہے، مجھے بہت زیادہ فائدہ ہے، مفتیوں سے رابطہ کرنا، کبھی فتاوے کھولنا، اور یہ بہت مشکل کام ہے، اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہمارا آنے والا کل پروگرام کامیاب و کامران فرما، مبارک فرما۔ جن ساتھیوں نے تعاون کیا کرنا ہے، اللہ آسانیاں ان کے لیے پیدا فرما۔ اے اللہ اس ادارے سے بچوں سے بھی زیادہ میں نے پیار کیا ہے، اپنے دربار میں قبول فرما۔ میرے دینی بھائی غلام رسول کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم۔ اے اللہ بہت سارے لوگ میری شاگرد بیمار ہیں، علماء، مجاہدین، نیک گنہگار، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ یہ بہار ہے کہ میرے نوجوان مسجد کی خدمت میں لگے ہوئی ہیں، بوڑھے لگے ہوئی ہیں، اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما، اللہ ان کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا۔ اللہ ہمیں مسائل فضائل سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال، یہاں میرے ایک بھائی بیٹھے ہیں جو ہری پور سے آئے ہیں، ان کی بیگم میری بیٹی بھی یہاں بیٹھی ہے، جو ایک بہت بڑے ادارے کو چلانے والے ہیں، پرنسپل ہیں۔ اللہ ان کی کئی پریشانیاں ہیں، ان کا حل فرما۔ اے اللہ ان کا حل فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے بہن بھائیوں کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے مانگنے میں بڑا مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے۔ اللہ جو کچھ ہمیں ضرورت ہے مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ پھیلائیں گے۔ اللہ ہماری ہر حاجت پوری فرما دے۔ اے اللہ ہماری ہر مشکل کا حل فرما دے۔ اللہ ہماری ہر ضرورت پوری فرما دے۔ اللہ ہمارے اساتذہ، والدین، بہن بھائی، دوست، دشمن، اس مسجد کی انجمن، مائیں بہنیں، پوری امت میں سے جو فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ اس ادارے کے ہر شعبے کو کامیاب و کامران فرما۔ اے اللہ میرے بزرگ حاجی صاحب بیٹھے ہیں اور بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں،
اللہ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے ان کا سایہ مجھ پہ تعدیر فرما، یہ سب عطا اور امان بیٹھے ہیں نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرما، انہیں گناہوں سے محفوظ فرما، ہم میں سے کوئی کسی گناہ میں لگا ہوا ہے تو اللہ ہدایت دے دے، اللہ اکیلے قبر میں جانا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، جنازہ اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دینا، اللہ عذاب برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ باہر ممالک میں اللہ کئی لڑکے بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، اللہ ان کی زندگی دراز فرما۔ ایک تسنیم نامی نوجوان باہر ملک میں بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ اللہ ہم گندے ہیں، آخر تیرے بندے ہیں، ہمارے ساتھ پیار فرما، ہمیں معاف فرما دے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنا دے۔ اللہ دنیا ہم سے دور ہو رہی ہے، قبر قریب ہو رہی ہے، خاتمہ بالایمان فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا، سجدے میں موت عطا فرمانا، قرآن کی تلاوت کے وقت موت عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔